نماز ہو جائے گی. اچھا کپڑے بھی صحیح ہیں, وضو بھی ٹھیک ہے, قرات بھی ٹھیک ہے, قبلے کی طرف منہ بھی ہے, مکان غصبی ہے, توجہ فرما رہے ہیں, مکان غصبی ہے, نماز ہو جائے گی؟ نہیں, مکان غصبی ہے, چلیں وہ بھی چھوڑیں آپ, وہ بھی ٹھیک ہے, انگوٹھیاں چوری کی پہنی ہوئی ہیں. میں ایک دن بیٹھا تھا, میں نے کہا یہ ایک صاحب مجلس میں کھڑے, اللہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں یہ در نجف ہے نا, یہ بہت زبردست ہے. تو میں نے کہا ظاہر ہے ہم اچھی چیز ہی پہنیں گے, ہم عام چیز کو وہی نہیں لگاتے. امام اچھا, ولی اچھا, نبی اچھا, جن کے ماننے والے وہ اچھے, تو ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی وہ بھی اچھی. تو کہتے قبلہ یہ عطا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ ظاہر ہے جو اچھی چیز ہو وہ عطا ہو جائے, یہ تو ناممکنات میں سے. تو اس نے کہا یہ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی, آپ کے جد امجد نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, انگوٹھی دی, تو آپ بھی دے دیں. دلیل تو تھی نا کہ حالت رکوع میں مولا نے انگوٹھی دی, تو آپ بھی دے دیں. میں نے کہا ایک تو تجھے شرم نہیں آتی مجھے علی سے ملا رہا ہے, اللہ اکبر, ایک تجھے شرم نہیں آتی, ذرا انگوٹھی بھی تو بچانی تھی نا میں نے. ویسے میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ کائنات میں کوئی نبی ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا. ہاں اچھا, اور دوسرا میں نے اس کو جواب دیا جو ممبر سے کہ میرے مولا کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی, وہ کیا تھی؟ کانا یحکم بہ سلیمان, اس انگوٹھی کے ذریعے سلیمان حکومت کرتے تھے. نہیں توجہ فرمائیے گا, اس انگوٹھی کے ذریعے سلیمان, انگوٹھی کو ہلایا ہوائیں رک گئیں, انگوٹھی ہلی ملائکہ سامنے آ گئے, انگوٹھی ہلی جنات کھڑے ہو گئے, پرندے مسخر, ہوائیں مسخر, جنات مسخر. کس چیز کی وجہ سے انگوٹھی تھی؟ تو انگوٹھی کی وجہ سے حکومت تھی. اللہ اکبر, انگوٹھی کی وجہ سے حکومت تھی. ہاتھ میں انگوٹھی تھی, ہر چیز مطیع, ہر چیز تابع دار, ہر چیز فرما بردار. میرے مولا نے رکوع میں دے دی, توجہ فرمائیے گا, میرے مولا نے رکوع میں دے دی. جو انگوٹھی دے سکتے تھے وہ اشارہ کرتے پیسے چلے جاتے اس کے پاس, انگوٹھی کیوں دی؟ اچھا مزے کی بات ہے, آج تک کبھی آپ نے ایسا فقیر دیکھا میرے ہاتھ میں انگوٹھی, فقیر کے کوئی پیسہ تو میں اس کے سامنے ہاتھ کر دوں وہ انگوٹھی اتار لے میری؟ ہوا آج تک؟ اگر کوئی انگوٹھی اتارے گا تو کیا کہیں گے, بڑا بدتمیز فقیر ہے کہ انگوٹھی لے کے جا رہا ہے. یار پیسے نہیں ہے وہ ٹھیک ہے, کوئی انگوٹھی اتارتا مجھے بتائیں, عقلی بات ہے نا. تو اس کا معلوم یہ ہے, اس کا مطلب یہ فقیر ٹرینڈ شدہ تھا. جس کو پتا تھا میں نے اتارنی ہی انگوٹھی ہے, لے کے ہی انگوٹھی جانی ہے, تو انگوٹھی وہ فقیر لے کے چلا گیا. آیت نازل ہو گئی, میرے مولا نے انگوٹھی دی, آیت آ گئی. کس کی؟ ولایت کی. ولایت کی آیت نازل ہوئی انگوٹھی دینے پہ. بھئی جس کے ذریعے سلیمان حکومت کرتے تھے میرے مولا نے وہ رکوع میں دی. توجہ فرمائیے گا, میرے مولا نے رکوع میں دی. کیوں دی؟ آج کے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے, آج کے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے انگوٹھی دی. تو آج کے لوگ کہہ سکتے تھے بھئی علی جو رزق دیتے ہاتھ میں انگوٹھی جو تھی, علی جو شفا دیتے ہاتھ میں انگوٹھی جو تھی, علی جو عطا کرتے ہاتھ میں انگوٹھی جو تھی, بھئی 40 جگہ پہنچ گئے انگوٹھی جو تھی. مولا نے رکوع میں دیکھے گا وہ سلیمان کا ہاتھ ہے جو انگوٹھی کا محتاج ہے, میرا اپنا کا, یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی, میرا اپنا ہاتھ کہاں ہے؟ میرا اپنا ہاتھ کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے, اور اللہ کا ہاتھ انگوٹھی کا محتاج نہیں ہوتا. تو امام صادق سے پوچھا, مولا یہ بتائیں اس انگوٹھی میں اثرات کس وجہ سے تھے؟ مولا یہ بتائیں وہ انگوٹھی کی کاجی وہ عقیق یمنی کی تھی. یہ عقیق یمنی جو ہے بڑا قیمتی پتھر ہے. یہ عقیق یمنی وہ ہے جس نے سب سے پہلے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا پتھروں میں. یہ وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے
مولا کی ولایت کا اقرار کیا عقیق یمنی نے. اس کے لیے ملتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ ناگہانی حوادث سے بچتا ہے, پتہ نہیں کیا 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 کیا. اور اسی کے لیے ملتا ہے, معصوم کا فرمان ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو پہنا کرو. 1 رکعت 70 رکعت کے برابر ثواب ملتا ہے. میں جملہ بہت بڑا کہہ گیا, گھر جا کے سوچ لیجئے گا. پتھر ہے, پتھر ہے, حجر ہے, عقیق ہے. وہ عقیق تو بہت ہیں, کالا بھی ہے, سفید بھی ہے, نیلا بھی ہے, سبز بھی ہے, بے رنگ بھی ہے, بارنگ بھی ہے. پتھر تو پتھر ہے بھئی. مکے میں آپ حج کرنے جاتے ہیں, ایک کو چومنے کا حکم ہے, کچھ کو مارنے کا حکم ہے. پتھر تو سب پتھر ہی ہے نا. اس کو کہا چومو, حج نہیں ہوگا. چومو, وہی پتھر ہے. اس کو مارا جا رہا ہے, وہی پتھر ہے. ایک آدمی گیا تھا, بڑا اعتراض کرتا تھا ذکر آل محمد پہ, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے پہنچ گئے. تو حج کر کے آیا. میں نے کہا کیسا حج ہوا؟ کہا جی بڑا عجیب اتفاق ہوا اس دفعہ. ویسے آج کل آپ جانتے ہیں, کوئی حج کر کے آئے نا, اس سے پوچھے حج کیسا رہا, کہ بولا گھڑیاں بڑی مہنگی تھی. حج کیسا ہوا آپ کا؟ VCD بس ایک ہی لانے دی ہے, 2 نہیں لانے دی. حج آپ کا کیسا ہوا؟ یہ جواب. تو وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ کا حج کیسا رکھا؟ حج تو بہت اچھا ہو گیا, لیکن ایک عجیب اتفاق ہوا رمی جمرہ میں. کہا جی کیا اتفاق ہوا؟ کہا جی جب میں کنکریاں مارنے لگا شیطان کو, سامنے میرے ایک شخص آ گیا, بڑا کالے سیاہ رنگ کا. کہتے تو مجھے نہ مار, تو نہ مار, تو میرا بڑا یار و مددگار ہے, تو میری بڑی مدد کرتا ہے, تو چٹیاں لکھ لکھ کے دیتا ہے, تو مجھے نہ مار, تو میرا دوست ہے. تو مجھے کہتا ہے قبلہ یہ بتائیں کہ یہ اس نے جو مجھے کہا یہ تو لکھ لکھ کے دیتا ہے, بڑی میری مدد کرتا ہے ہر جگہ, اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے تو کوئی مدد نہیں کی. میں نے کہا 4 تو آپ نے مجھے لکھ کے دی تھی. 4 تو آپ نے مجھے لکھ کے دی تھی, علی کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا. تو میں نے کہا وہی شکریہ ادا کر رہا تھا وہاں پہ آپ کا. توجہ فرما رہے ہیں. تو ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم. تو جو پتھر مولا کی ولایت کا مقر ہو تو وہ اتنے مراحل میں, اور اگر کوئی دل و دماغ سے معطر ہو جائے ولایت کے ساتھ, تو اس کے درجات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کون اس کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے؟ کون اس کی حقیقت عرفان تک جا سکتا ہے؟ اب عزیزو, بات مجھ سے نہیں ہے, بات آپ سے نہیں ہے, بیان کیا رسالت میں آپ کو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس کو مخاطب کیا؟ سرکار کو. موضوع ہے تحفظ اعمال اور ولایت اہل بیت. اعمال کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی جب تک خیر العمل نہ آ جائے. اچھا, مخاطب کیا رسول اللہ کو, اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال ضبط نہیں ہوں گے, ہفت ہو جائیں گے. ضبط چیز واپس مل جاتی ہے, ہفت چیز واپس ڈیلیٹ. ڈیلیٹ جانتے ہیں؟ بس ایک بٹن دبایا, ایک بٹن دبتا ہے, پوری جو ہے سب کی سب گئی, ڈیلیٹ ہو جائیں گے سارے اعمال. نماز پڑھی نہیں, روزہ رکھا ہی نہیں, حج کیا ہی نہیں, کہاں کیا ہے ہی نہیں اس میں. اللہ رسول 2 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جس میں اللہ نے رسول کو بڑے عجیب انداز میں مخاطب کیا, صراحتاً. یاسین, طٰہٰ, مزمل, مدثر, اے کملی والے, اے چادر والے, اے میرے پاک و پاکیزہ. لیکن 2 جگہ پہ بڑا عجیب انداز میں مخاطب ہوا. ایک تو اس آیت میں, اگر تو نے شرک کیا. سوال یہ ہے کہ نبی شرک کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں, قطعاً نہیں. بھئی تصور بھی نہیں آ سکتا کہ جس کے اوپر اللہ مہر لگا رہا ہے ما ینطق کی, کہ یہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہی نہیں ہے, تو وہاں پہ شرک کا تصور آ سکتا ہے؟
قطعاً نہیں آ سکتا. ایک تو یہاں پہ کلام کیا, مخصوص خطاب کیا رسول سے, مخاطب ہیں ہم لوگ. دیکھو اگر رسول بھی شرک کرے تو اس کی اعمال, اس کی نیکیاں ضائع. آپ کی نیکیوں میں ریا شامل, آپ کی نماز میں سمعہ شامل, آپ کی نماز میں ہو سکتا ہے نماز آپ کی مکمل نہ ہو سکتا ہے نماز آپ کی کامل نہ ہو سکتا ہے نماز آپ کی شرائط کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے نمازوں میں نقص ہو. کون ایسا ہے جو کہے میری پوری نماز کامل ہے؟ نمازوں میں خیالات کس لیے آتے ہیں؟ یہ جو کوئی چیزیں بیچتا ہے, کوئی خریدتا ہے, نماز شروع کرتے ہیں فوراً یاد آ جاتا ہے, ہو یا اس نے میرے پیسے دینے, اس نے میرے لیے, یہ کیا ہے؟ یہ نماز کامل ہے؟ مجسم, ہم نماز پڑھتے تو ہر چیز یاد آ رہی ہے ذہن میں, یہ کیا ہے؟ تو ہماری نماز جو ہے تمام قسم کی ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ نہیں ہے. لیکن رسول کی نماز کیا ہے؟ بتائیں مجھے. رسول کی نماز نماز نہیں, اسوہ عمل ہے. رسول کا روزہ روزہ نہیں, اسوہ عمل ہے. رسول کا حج حج نہیں, اسوہ عمل ہے. اس کے حج کو